جب سے اس دنیا میں آنکھ کھولی ہے، ایک حسین چہرہ ہر لمحہ اپنی طرف متوجہ پایا۔ ہر وقت خود کو اس کے گرد کھیلتے اور اس کے مضبوط حصار میں پایا میں نے۔ اس کی خوشبو میں اپنا بچپن گزارا اور اس کے ایک عورت ہونے کے باوجود خود کو اس کے اطراف میں مکمل محفوظ پایا۔ پھر لڑکپن اور جوانی میں اس کو اپنے لیے فکر مند پایا کہ کہیں یہ دنیا مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، مگر ساتھ ساتھ دل پر پتھر رکھ کر مجھے اس دنیا کے حوالے بھی کیا اس نے، اور مجھے پھلتا پھولتا اور کامیاب ہوتا بھی دیکھا۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ وہ کچھ بیمار رہنے لگی تو میرے اندر ایک انجانا خوف جنم لینے لگا کہ میں کہیں اس کو کھو نہ دوں۔ اس کی طبیعت سنبھل ہی نہیں رہی تھی۔ بہت سے ڈاکٹروں سے علاج کروایا، مگر جو خبر ڈاکٹروں سے میں سننا چاہتا تھا وہ کبھی سن ہی نہیں سکا، اور میری ماں اس دنیا کا سب سے بڑا غم دے کر مجھے اس دنیا سے چلی گئی۔ اب تقریباً 9 سال گزر گئے ہیں۔ کوئی گھنٹہ ایسا نہیں ہوتا جس میں اس کی جھلک نہ ہو۔ کبھی کبھی تنہائی میں زور زور سے اس کو آوازیں دیتا ہوں، اور وہ وقت یاد کرتا ہوں جب میں اس کو ہر خوشی اور ہر غم میں پکارتا تھا۔ یقین کریں، ایسا لگتا ہے جیسے وہ میری آواز سن رہی ہو اور جواب بھی دے رہی ہو، مگر شاید میں ہی نہیں سن سکتا۔ اگر آپ بھی خدا نخواستہ میری طرح اس غم سے دوچار ہو چکے ہیں تو ایک دفعہ ضرور بالکل ویسے جیسے بچپن میں، جوانی میں اور جوانی سے ادھیڑ عمری میں اس کو آوازیں دیتے تھے، اس کو پکارتے تھے، ایک دفعہ پکار کے دیکھیں۔ اگر زخم ہرا نہ ہو جائے تو کہیے گا۔ زخم تو ہرا ہوگا، مگر ایسا لگے گا کہ آپ نے واقعی اپنی ماں کو آواز دی ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے خواب بنائے ہیں، کیونکہ اب وہ صرف واحد ذریعہ ہے کہ ان لوگوں کو دیکھ سکیں، ان سے بات کر سکیں اور ان سے مل سکیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ جب غم اور یاد کی شدت بڑھ جاتی ہے تو وہ مجھے میری ماں سے خوابوں میں ملواتا ہے۔ میں اس کے ساتھ ان چند لمحوں میں پوری زندگی جیتا ہوں، اس سے شکوہ بھی کرتا ہوں، اس سے محبت کا اظہار بھی کرتا ہوں، جس کا مجھے شدید افسوس ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے میں نہیں کر سکا۔ مجھے وہ لوگ واقعی بہت خوش قسمت اور امیر لگتے ہیں جن کو اب تک ان کی ماں کا ساتھ میسر ہے۔ ان لمحات کو جتنا خوبصورت بنا سکتے ہو بنا لو، کیونکہ ناقابل تلافی نقصان کیا ہوتا ہے مجھے 5 جنوری 2015 کو سمجھ آ گیا تھا۔